بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اسی ہمارے پانچویں امام کی حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ جن گناہوں کا کفارہ بھی کوئی چیز نہ بن سکتی ہو تو اسے چاہیے خلوص سے ہم آل محمد پہ درود پڑھے، تو یہی درود تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ لہذا ہمارا امام کوئی بھی ہو وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بصیر کا کہنا ہے کہ میں ایک خاتون کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس خاتون سے مذاق کیا اور مذاق کر کے گھر چلا گیا۔ کافی دنوں کے بعد میری ملاقات امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ میں ان کی خدمت میں گیا۔ جیسے ہی میں امام کی خدمت میں بیٹھا، امام نے فرمایا ابو بصیر یہ کیا حرکت کی؟ کہا مولا کیا؟ کہا فلاں دن فلاں وقت کیا تم نے ایک عورت سے خلوت میں مذاق نہیں کیا ہے جو مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کہتا میں حیران رہ گیا، اور اس کے بعد کہا جابر کبھی بھی خلوت میں، ابو بصیر کبھی بھی خلوت میں ایسا کوئی کام نہ کرنا، تنہائی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہارے خدا کو برا لگے۔ اس کے بعد سے میں نے کہا مولا کبھی ایسی مذاق میں نہیں کروں گا۔ تو اب یہ بتائیے، خود حیران ہے ابو بصیر، خود کام کر کے مذاق کر کے بھول گیا، لیکن نہیں بھولا تو تمہارا امام نہیں بھولا۔ امام نے وقت بھی بتایا، ٹائم بھی بتایا، کس سے مذاق کیا یہ بھی بتایا، پورا واقعہ بتا دیا۔ کیوں نہ بتائیں؟ ارے جن کے دادا کی تلوار جنگوں میں بھی نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، بھلا ان کے سینے میں علم نہیں ہے؟ اسی طرح ابو صباح کنانی وہ کہتا ہے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گیا، اور ایک خاتون دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو میں نے ہاتھ بڑھایا خاتون کی طرف، اس کے سینے کی طرف، یہ کہنے کے لیے جاؤ اپنے آقا سے کہو کہ میں آیا ہوں۔ ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دیوار کی دوسری طرف، دیوار کے میرے پانچویں امام بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ ابو سنائے گا لا ام لک، تمہاری ماں مر جائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوراً میں امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد کہا مولا آپ کو سب معلوم ہے میں تو اپنے عقیدے میں استحکام چاہتا تھا، اپنے عقیدے میں مضبوطی چاہتا تھا، میں تو خالی اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ میرا مولا کتنا علم والا ہے، کتنا قوت والا ہے، لہذا مولا میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے عمدن گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں تو خالی امتحان لینا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا اے ابو صباح کنانی، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس طرح تم ہو اسی طرح ہم بھی ہیں؟ خدا کی قسم تمہاری نظروں کے سامنے یہ پردے حائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نظروں کے سامنے آسمان کے حجاب بھی حائل نہیں ہوتے، تو ان دیوار کے پردوں کی کیا حقیقت ہے؟ لہذا ہمارا یہ امام شیعوں کو تربیت کر رہا ہے اور پھر پیغام دے رہا ہے، اور یہ شیعوں کو پیغام پہنچنا چاہیے۔ ابلغ شیعتی، اے میرے صحابی ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ لا قرابت بیننا و بین اللہ، اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے چاہے جس حال میں آپ منہ اٹھا کے آ جائیے، اللہ کی اطاعت نہ کیجیے، اللہ کو نہ مانیے، تو ہم آپ کو سینے سے لگا لیں گے؟ نہیں، امام فرماتے ہیں ہمارا وہی ہے جو اللہ کا ہے، اور جو خدا کا نہیں ہے اس سے ہمارا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے آپ اطاعت خدا کیجئے۔ جتنا جتنا اطاعت خدا کرتے چلے جائیں گے ہمارے محب اور شیعہ بنتے چلے جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اب یہ حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں، چونکہ حدیثیں اکثر نہیں پیش کی جاتی ہیں، خالی حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس معصوم نے کتنی عظیم حدیثیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا پیغام دیا کہ خلوت میں بھی گناہ نہ کرنا، دوسرا پیغام کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس جو ہم نہ پہچان لیتے ہوں، پھر فرمایا کہ ہر شب جمعہ تمہارے اعمال تمہارے امام کے پاس پہنچتے ہیں، اسی امام کی حدیث ہے پانچویں کی، اور جب تمہارا امام تمہارے کاموں کی لسٹ کو دیکھتا ہے تو اگر غلط کام ہوتے ہیں تو شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، تو تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے تمہارا امام روئے یا گریا کرے۔ اس امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے
تو مستقل دین کی خدمت میں، اور ایک ایسا نسخہ، ایک بہترین شے کہ جس سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے اگر آپ اس امام کی حدیث پہ عمل کر لیں۔ اور یہ حدیث آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں پانچویں امام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ حالانکہ یہ امام سے کہا جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایزا انزل اللہ علیک بنعمت، جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، جب بھی کوئی شے اللہ تمہیں دے نعمت کی شکل میں، تو خبردار میرے لال، فقل الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی نعمت ملے فوراً تمہاری زبان پہ ایک کلمہ آنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے کہ اگر نعمت آپ پہ آ گئی، اولاد آئی، رزق آیا، دولت آئی، اقتدار آیا، عہدہ آیا، اور تم اسی عہدے اور اولاد کے چکر میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے، تو یہ نعمت جہاں تھی وہیں رہ جائے گی، نعمت آگے نہیں بڑھے گی۔ نعمت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے، ادھر سے نعمت ملے، ادھر زبان سے نکلے الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ مجلس سن رہے ہیں وہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے امام نے بتائی ہے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے، اچھے نمبر آ جائیں، پاس ہو جاؤ، اچھی جاب مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اولاد پیدا ہو جائے، اچھی اولاد مل جائے، کوئی بھی نعمت ہو اگر ملے تو زبان پہ سب سے پہلا فقرہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ حد یہ ہے، انہی کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر انسان چاہتا ہے، دیکھیے آئینہ دیکھنا جوانوں کے لیے، جوانوں کو آئینہ دیکھنا ہی چاہیے۔ خود پیغمبر اکرم جب جنگوں پہ جایا کرتے تھے تو باقاعدہ پانی کے چشمے میں اپنی زلفوں کو مرتب کیا کرتے تھے، اس میں شکل دیکھتے تھے، اس لیے کہ النظافۃ من الایمان، اسلام کہتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے، صاف رہیے۔ تو آئینہ دیکھنا جوان کے لیے دیکھنا چاہیے آئینہ، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کو آئینہ دیکھنے سے روکتا ہے، لیکن یہ آئینہ دیکھنا عبادت بھی بن سکتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کیسے عبادت بن جائے گا؟ کہا جب جوان آئینے میں اپنی شکل دیکھے اور اس کو آئینے میں اپنی شکل اچھی لگنے لگے تو سب سے پہلا جملہ ایک ہی کہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس رب کی تعریف جس نے مجھے بنایا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ آئینہ دیکھنا بھی عبادت بن گئے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو نعمت پہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر دوسرا فقرہ، وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ، اگر کوئی تجھے بری خبر دی جائے یا کوئی ایسی شے جو تجھے بری لگ رہی ہو، تجھے رنجیدہ کر دے، تو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت میرے معبود کی طاقت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان بیماریوں سے میں پریشان نہیں ہوں، ان مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوں، یہ جو مجھے خبر دی گئی ہے اس سے بھی پریشان نہیں ہوں، چونکہ سب سے بڑی طاقت میرے ساتھ میں ہے اور وہ میرا معبود ہے۔ اور تیسرا جملہ جو آپ کو نہ کسی تعویذ گننے والے سے ملنے والا ہے، نہ آپ کو کسی مفتی سے ملنے والا ہے، نہ آپ کو کسی ذاکر سے ملنے والا ہے، سب سے بہترین جملہ میرے مولا کا۔ آج کل دنیا پریشان ہے، جوان پریشان ہے جاب کے لیے، رزق کے لیے، رزق کی تنگی بہت زیادہ ہو رہی ہے، حالات آپ ہی دیکھ رہے ہیں، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں رزق کی تنگی ہو اور آدمی پریشان ہو، اور پریشان بھی اتنا ہو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، اپنی جاب سے، اپنے رزق سے، ایسے ماحول میں امام فرماتے ہیں وَإِذَا أَبْطَأَ عَلَيْكَ الرِّزْقُ، اور جب تجھ پر رزق سستی سے آنے لگے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تجھے رزق کی تنگی ہو جائے تو تیری زبان پہ ایک فکرہ ہونا چاہیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ پانچویں امام کا دیا ہوا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ جب نعمت ملے الحمدللہ کہو تاکہ نعمت زیادہ ہوتی رہے، جب کوئی چیز خبر سنو جس سے رنجیدہ ہو جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور جب تم پر رزق کی تنگی ہو جائے تو کہو استغفر اللہ۔ ہمارا ذہن چھوٹا ہے، اصل میں
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ مخصوص ہے اس وقت سے جب انسان سے گناہ ہو جائے. یہ ہمارا مائنڈ ہے, یہ ہماری فکر ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی استغفر اللہ میں کیوں کہوں جب مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. اب گناہ ہوگا تبھی تو استغفر ہوگا. تو استغفار ہم نے مخصوص کر دیا کہ استغفار مخصوص ہے اس سے کہ جو آدمی گناہ کر لے. اسی فکر کو ہمارے معصومین نے استغفار کر کے باطل کیا. خود آپ پڑھ لیجئے دعائے کمیل, اسی طرح دوسری دعائیں پڑھ لیجئے. امام استغفار پڑھتے تھے, استغفار کرتے تھے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امام گناہ گار تھے؟ معاذ اللہ. ہمارا ہر امام معصوم ہے, گناہوں سے پاک ہے. معصوموں کا استغفار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار کا خالی ایک فائدہ نہیں ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے, بلکہ استغفار کا فائدہ پانچویں امام نے کیا بتایا؟ اگر رزق تنگ ہو رہا ہو تو استغفار کرو, یہ استغفار تمہارے رزق میں اضافہ کرے گی. اور اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہماری نہر سوکھ گئی ہے, بتائیے کیا کریں؟ مولا علی نے فرمایا استغفار کرو. ایک آیا مولا اولاد نہیں ہوتی, مولا نے کہا استغفار کرو. مولا باغات ہمارے سوکھ گئے کیا کریں؟ کہا استغفار کرو. اب اسی طرح کوئی کہہ رہا پانی نہیں ہے, کہا استغفار کرو. اب ابن عباس بیٹھے تھے, ابن عباس نے کہا مولا 4-5 آدمی آئے, سب کو ایک ہی نسخہ آپ نے بتا دیا. امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا سورہ نوح؟ کہا کیا اس میں کیا ہے؟ کہا پڑھو سورہ نوح جا کے, اس میں یہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے استغفار کرو, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور جب بارش نہ ہو تو استغفار کرو, جب باغات سوکھ جائیں تو استغفار کرو, جب اولاد نہ ہو تب استغفار کرو. یہ استغفار آپ کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کام آتی ہے, اسے گناہوں سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارا یہی امام, پانچواں امام, زندگی بھی ایسے گزار رہا ہے تاکہ جوانوں کے لیے ایک زندگی مشعل راہ بن جائے. بڑھاپے میں بھی میرا امام جاتا تھا اپنے کھیت میں زراعت کرنے کے لیے, پھاوڑا لے کے چلتے تھے زراعت کرنے کے لیے. یہ اماموں کا کام کرنا, مولا علی کا یہودی کے باغ میں پانی دینا, بھلا جو اپنے ایک اشارے سے سورج پلٹا لے اسے کیا ضرورت ہے کسی کے یہاں جا کے پانی دینے کی؟ یا پیر مار دے تو زمین سے چشمہ ابل پڑے, یا دیوار کو اشارہ کر دے تو سونے کی بن جائے. اسی طرح پانچواں امام, تو ضرورت کیا ہے ان کو جاب کرنے کی, یا زمین جوتنے کی, یا زمین میں زراعت کرنے کی, یا پھاوڑا چلانے کی؟ یہ صرف اس لیے کہ آپ کو پیغام دینا ہے تاکہ اگر تمہیں کبھی جاب کرتے ہوئے شرم آئے, کام کرتے ہوئے شرم آئے, تو یہ سوچ کے کر لینا کہ ہمارے اماموں نے بھی کیا تھا, یہ علی اور باقی ائمہ کی سنت ہے. اور جب امام جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا لاؤ میں آج انہیں نصیحت کرتا ہوں. انہوں نے کہا تم بنی ہاشم کے ہو, عالم کے ہو, مگر بڑھاپے میں بھی اتنی دنیا داری کہ اب بھی تم بیٹھ نہیں رہے ہو, اگر تمہیں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت موت آ جائے تو اس حال میں موت آئے گی کہ میرا پروردگار اس حالت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, چونکہ میں اطاعت خدا کر رہا ہوں. اسی طرح جب جوان یا کوئی انسان یا کوئی جوان لڑکا جب اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے اپنے گھر سے جاب پہ نکلتا ہے یا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ نماز کے لیے جا رہا ہو, مسجد میں جا رہا ہو. جس طرح نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, اسی طرح حلال کمانا بھی عبادت ہے. یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے, لیکن خالی مجھے یہ بتانا تھا کہ ہمارے امام علیہ السلام بھی گھر ایسے ہی نہیں بیٹھے رہتے تھے, بلکہ پیغام دیتے تھے انسانیت کو اور سمجھانے کا پیغام دیتے تھے. یہ میرے امام کے
بس اس حدیث کو آپ یاد رکھیے، جب بھی کوئی نعمت نازل ہو الحمدللہ رب العالمین، جب کوئی چیز پریشان کر دے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور تیسرا جملہ اور آخری جملہ اس پہ امام کا آپ کو یاد رکھنا ہے، جب بھی تمہارے رزق میں تنگی ہو تو رات میں آپ 2 تسبیح پڑھ لیجئے، بس بہترین طریقہ ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے اور ایک تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے، رات میں سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ مخصوص ہے رزق کے لیے۔ یہ 2 تسبیحوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ایک تسبیح استغفار سے اور ایک تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ ہمارا یہ 5واں امام کے جو عینی گواہ ہے واقع کربلا کا، اس نے واقع کربلا سارا اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو رات کے سناٹے میں بلایا جاتا ہے دربار ولید میں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بیعت کرو، اور امام بیعت کو منع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام منع کرنے کے بعد اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے خانوادے کو لیتے ہیں، اور پھر نانا کی اور ماں کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مدینے سے چلتے ہیں۔ تو یہ سارے حالات امام علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیسے امام چلے، کیسے نانا کے روزے پہ گئے، کیسے ماں کے روزے پہ گئے، کیسے بھائی کے روزے پہ گئے۔ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے مکے کی طرف چلا، 4 شعبان یا 3 شعبان کو یہ قافلہ مکے میں پہنچا، یعنی 4 دن لگے تقریباً۔ 28 کو چلا ہے اور 3 کو یا 4 شعبان کو پہنچ گیا ہے مکے میں۔ مکہ کون سا ہے؟ مکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے شہر ہے، بلکہ مکہ حسین ابن علی کے باپ کا شہر ہے، حسین ابن علی کے نانا کا شہر ہے، حسین ابن علی کے دادا کا شہر ہے۔ یہ کعبہ حسین ابن علی کے والد کی جنم بھومی ہے، یہاں عبد المطلب اور عبداللہ کی ملکیتیں ہیں، یہ بنی ہاشم کا شہر ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، تو یہ حسین کے لیے کوئی اجنبی نہیں، کوئی نیا شہر نہیں ہے۔ حسین اپنے ہی شہر سے چلے ہیں اور اپنے ہی شہر میں داخل ہوئے ہیں، اور اس لیے مدینے سے مکے کا رخ کیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن پا جائے گا، اس لیے میرا مولا مکے میں آیا۔ مکے میں امام علیہ السلام جب پہنچے تو مکے والے بڑے خوش ہوئے۔ امام علیہ السلام، اب یہ بتائیے کعبے کی اس وقت حالت کیا ہوتی ہوگی جس وقت حسین کا مصلی بچھتا ہوگا اور چاروں طرف پروانے حسین ابن علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، کتنی خوشی کی بات ہوتی ہوگی۔ میرے خیال میں دنیا کا ہر انسان فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں کعبے کے صحن میں نماز پڑھ لوں، لیکن جب حسین کا مصلی بچھتا ہوگا تو خود کعبہ فخر کرتا ہوگا کہ میرا نصیب کہ حسین میرے اندر مصلی بچھائے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی مکے میں ہیں، باقاعدہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، مکے والے بوسہ بھی دے رہے ہیں، مکے والے گلے بھی مل رہے ہیں، مکے والے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں، مکے والے تعریفیں بھی کر رہے ہیں، مکے والے روز آ کے بیٹھتے بھی ہیں، مکے سے باہر کے لوگ جو مہمان آتے ہیں خانہ کعبہ میں وہ بھی امام کی تقریروں سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ خالی جا کے بیٹھ گئے، 4 مہینہ 4 دن آپ لگا لیجیے، 28 رجب سے 28 رجب 3-4 شعبان کو پہنچے، اور اب 8 کو امام علیہ السلام یہاں سے نکلے ہیں آج کی تاریخ میں، تو تقریباً 4 مہینہ 4 دن ہوتے ہیں جو امام مکے میں رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بڑے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام ہیں یہ ایسے ماحول میں مکے میں جمع ہے، تو اب تک کتنا لشکر امام کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا؟ بھائی جب 4 مہینے سے امام علیہ السلام یہاں پہ ہیں مکے میں اور خدمت انجام دے رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتا رہے ہیں، ہر آنے والے سے بتا رہے ہیں
میں اس لیے مدینے سے نکلا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، یزید ایسا ہے، سارے حالات بتائے جا رہے ہیں، سب کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے چلو میرے ساتھ چلو کربلا۔ لوگ مجھے یہاں بھی رہنے نہیں دے رہے، اس لیے کہ تاریخ طبری میں موجود ہے کہ حسین ابن علی نے مکہ ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ جب 20-30 آدمیوں نے اپنے احرام میں خنجر چھپا لیے اور یزید نے حکم دیا کہ حسین ابن علی کو طواف کرتے ہوئے قتل کر دو تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ حسین کو کس نے قتل کیا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین کس کا بیٹا ہے۔ سازش کا امام کو پتہ چل گیا، اس لیے امام مکے سے نکلے، مجبوری میں نکلے امام علیہ السلام مکے سے، یزید کی سازش کا شکار ہو جاتے۔ امام نے کہا میں نکلوں گا مکے سے ضرور، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اب تک تم لوگوں نے قتل کیا اور قاتل پہ پردہ ڈال دیا، میں اپنے قاتل کو قیامت تک ایسا ذلیل کر دوں گا کہ بچہ بچہ پہچان لے گا میرا قاتل کون ہے۔ لہذا امام علیہ السلام، اب پھر سوال وہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہاتھ ملانے والے تھے، یہ جو بوسہ لینے والے تھے، یہ جو قصیدے پڑھنے والے تھے، یہ کیوں نہیں گئے امام کے ساتھ میں؟ تو اگر امام کے ساتھ میں، امام کے زمانے میں خود امام کے سامنے، خود امام حسین کے سامنے ان کا قصیدہ پڑھنے والا، خود امام کے ہاتھوں کا بوسہ دینے والا، خود امام کی پیشانی پہ بوسہ دینے والا، امام کا ماننے والا، امام جب کہہ رہے ہیں کربلا چلو تو کوئی جاتا نہیں ہے، تو اگر اس زمانے میں امام کے قصیدہ پڑھنے والے بھی کامیاب نہ ہو سکیں تو اس زمانے میں بھی اگر قصیدہ پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، امام کی مدح کرنے والا بے عمل ہو اور حسین کی بات نہ مانے تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے اس زمانے میں بوسہ لینے والوں نے حسین کی بات نہیں مانی تھی۔ جو حال ان کا ہے وہی حال ہمارا ہے۔